جی ڈی اے کا مل بیٹھنا حکومت کے ساتھ، پھر جماعت اسلامی میں فیک کی بات نہیں کری، میں حافظ نیمور رحمان صاحب والی جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. ایک کلام تو آج انہوں نے بھی بجا دیا کہ وہ بھی رمضان کے بعد جو ہے ہم سڑکوں پر ہوں گے. دیکھیے دو باتیں مجھے سمجھ نہیں آ سکی، میں دونوں کا اظہار کر دیتا ہوں. پیکا ایکٹ کی مخالفت وہ کر رہے ہیں جو قانون منظور کروانے والوں کی مرضی کے بغیر اور ان سے اجازت لیے بغیر باتھ روم میں نہیں جاتے. مطلب ہماری صحافیوں کی قیادت وہ پیکا ایکٹ کی مخالفت کر رہی ہے. اب جی ڈی اے کس کو نہیں پتا کہ کن کی ہے، اور جی ڈی اے کے الائنس میں آنے اور احتجاج کرنے کی توقع اگر ہم کریں کسی کی مرضی کے بغیر تو یہ میرا مطلب ہے زیادتی والی بات ہوگی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب جی ڈی اے جو ہیں وہ مطلب کہ بہت ساری دیگر جو اثاثے ہیں ان میں سے ایک اثاثہ ہے، تو لیٹس ہوپ فار گڈ. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جانا ہے، اس ہفتے کے آخر میں پہلا روزہ ہے، اور اس میں مولانا نے چلے جانا ہے اپنی مصروفیات کے اندر. مولانا جو ہیں رمضان کے اندر ان کے پاس سیاسی سرگرمیوں کے لیے بہت کم ٹائم نکلتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو. لیکن اگر آپ مولانا کا ذکر لے آئیں تو ذرا میں ان کے حوالے سے مزید بات بھی کر لوں گی. یہ جو بھی ریسنٹ پاسٹ ویکنڈ گزرا ہے تو ان کی جماعت کی طرف سے ایک جو اعلامیہ جاری ہوا، پریس ریلیز جو سامنے آئی، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اپوزیشن اتحاد میں جانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر مولانا صاحب نے بتا دیا کہ ان کا ووٹ کس طرف ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کے پی کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر کوئی متوقع تبدیلی جو ہوگی اگر ہوئی تو پھر ہم مولانا کی کسی بات کو وہ سمجھ پائیں گے. مولانا کے پی کی بات کر رہے ہیں، سی ایم کے پی اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا قومی اسمبلی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے خواہش ہے پی ٹی آئی کی، مطلب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہمارے پروگرام میں تو کم از کم 3 دفعہ بن چکا ہے نا، مطلب 3 دفعہ ہم اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ نہیں آ پایا. پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ آن گراؤنڈ اس حوالے سے کوئی چیز آ جائے، کوئی بڑی قیادت اس کو اون کر لے تاکہ وہ رمضان آرام سے گزار سکے. اس کی وجہ اڑتی خبر آئی کسی ایک دو ویب سائٹ پہ بھی میں نے پڑھی کہ حکومت آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر مالی بوجھ کم کرنے کا عندیہ دے رہی ہے. پاسبل ہو سکتا ہے ہمارا ٹیکس کم کر دے گا، کیونکہ پچھلی دفعہ ٹیکس میں اضافہ کیا گیا تھا. لیکن ایک بات میں کلیریفائی کر دوں، وہ جو 3.5 روپے آپ نے پڑھا ہے نا انکریمنٹ، وہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. وہ 1 ماہ کے لیے ہوگا، صرف اسی ماہ کے لیے ہوگا، مطلب پرماننٹ وہ پارٹ نہیں بنے گا پاور کا، ٹیرف کا. دوسری بات یہ جو گردشی قرضے کے لیے 1200 ارب روپیہ ادھار لینا ہے، گردشی قرضہ کیا ہے کہ جتنے کی آپ بجلی سر یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 7 سال کے لیے بینکوں سے قرضے لے گی جس سے بجلی کے صارفین ٹیرف میں 3.23 روپے. میں اس پہ مجھے عرض کر لیجیے گا. دیکھیے گردشی قرضہ کیا ہے کہ جتنے کی بجلی بناتے اتنے کی بجلی جو ہے وہ آپ بیچ نہیں پاتے، تو پیسے حکومت قرض لے کے کہتی ہے کہ اچھا بھی آپ نے یہ قرض ادا کرنا. وہ انرجی سیکٹر کا جو قرض ہے وہ 4200 ارب روپیہ چلا گیا تھا خان صاحب کے دور کے اندر ہی، اور ابھی تک اس کو وہاں پہ مینٹین کیا گیا. کم ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کم ہو پا رہا. اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر کے ریلیف لیا ہے، اس کو گردشی قرضے کو کم کرنے کے اندر ایڈجسٹ کیجئے. حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے نا وہ ریلیف لوگوں کو دینا ہے اور گردشی قرضہ ہم قرض لے کے ادا کر دیں گے. یہ جو ہے یہ فلسفی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس پہ کوسچن ہونا چاہیے. لیکن وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، یہ جو پولیٹیکل ہوگا نا کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش ہے نا، ہم اس کی پولیٹیکل کاسٹ ادا نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، حکومت ادا نہیں کرنا چاہ رہی ہوگی. دیکھیں یہ کرنا تو پڑے گا، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی 2 سال باقی ہیں، اور بلکہ میرا خیال ہے یہ 4تھا سال بھی لگائیں گے، اور پھر وہ 3 سال کے اندر قرض ملتا ہے اور اگلے 3 سال میں واپس ہوتا ہے. تو یوں 6 سال ایک حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج رہتی ہے. تو اس کا مطلب 5 سال تو ہم ہیں، تو کرنا تو ہمیں یہ گردشی قرضہ پڑے گا. حکومت کان ادھر سے پکڑے یا ادھر.